بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ومولانا بالقاسم محمد صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق الصادقين والقول الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اس سلسلے کی یہ دوسری مجلس اور آج کی شب جمعہ، اس میں بالخصوص تاکید کی گئی ہے کہ آپ اپنے مرحومین کو یاد کریں، اس لیے کہ مرحومین آپ کی طرف سے کی ہوئی خیرات کا انتظار کرتے ہیں، نیکیوں کا انتظار کرتے ہیں، احسان کا انتظار کرتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں جب آپ ان کی قبروں کی زیارت کرنے جاتے ہیں۔ یہ بھی امر بالمعروف میں سے ایک ہے کہ اگر کوئی اپنے والدین کی، اپنے عزیز و اقارب کی قبر کی زیارت کو نہیں جاتا ہے، اسے تشویق دلائی جائے، اسے کہا جائے کہ آپ جائیے زیارت کرنے کے لیے، کم از کم ہفتے میں، چاہے شب جمعہ جمعرات کو یا پھر روز جمعہ جمعے کو جائے، یا ہفتے میں کسی دن جائے، لیکن یہ 2 دن بڑے فضیلت رکھتے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے اہمیت امر بالمعروف کے سلسلے میں، والمؤمنون والمؤمنات، بے شک مومنین اور مومنات، بعضهم اولیاء بعض، یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، ولی ہیں، مومنین اور مومنات۔ یامرون بالمعروف، یہ ایک دوسرے کو معروف کا، نیکیوں کا حکم دیتے ہیں، وینہون عن المنکر، اور منع کرتے ہیں برائیوں سے، ویقیمون الصلاۃ، مومنین اور مومنات نماز کو قائم کرتے ہیں، نماز کو ضائع نہیں کرتے ہیں، نماز کو پڑھتے ہیں، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں، وَيُطِيعُونَ اللَّهَ، اور یہ مومنین اور مومنات اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، یعنی اللہ نے جس چیز کا حکم دیا ہے اسے مانتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، اور جس چیز سے اللہ نے انہیں روکا ہے اس سے وہ رکتے ہیں، وَرَسُولَهُ، اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ کیوں اطاعت کرتے ہیں؟ اس لیے کہ رسول ہمارے درمیان اسوہ حسنہ، بہترین نمونہ عمل ہے، انہوں نے جو کچھ بھی کر کے دکھایا ہے، جو چیز ہم سے چاہا ہے ہمیں وہی کرنا ہے۔ اولئک، وہ افراد مومنین اور مومنات، سیرحمہم اللہ، ان قریب اللہ ان کے اوپر رحم کرے گا، ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ عزیز ہے اور حکیم ہے، حکمت والا ہے۔ صلوات محمد وآل محمد۔ جناب لقمان حکیم اپنے بیٹے کو امر بالمعروف کی وصیت کر رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ یا بنیا، اے میرے بیٹے، اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو۔ یعنی آپ دیکھیں انبیاء نے بھی نماز کے لیے تاکید کی ہے، اولیاء نے بھی نماز کے لیے تاکید کی ہے، ائمہ علیہ السلام نے بھی
نماز کے لیے تاکید کی ہے، لیکن پھر بھی اگر کوئی انسان اتنے واعظ و نصیحت سننے کے بعد نماز سے دور ہے تو حیف ہے اس کے لیے، افسوس ہے اس کے اوپر۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرو، وَأَمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، اور امر بالمعروف کرو، وَنَهَىٰ عَنِ الْمُنکَرِ، اور لوگوں کو برائیوں سے روکو، وَاصْبِرْ، اور جب تم امر بالمعروف کرو گے تو لوگ تمہیں برا بھلا کہیں گے، ہو سکتا ہے الٹا سیدھا کہے، اپنے آپ کو سدھارو، ہمیں کہاں سدھارنے کے لیے چلے آئے، اپنے گھر میں دیکھو ہمیں کیا دکھا رہے ہو نا، یہ سب باتیں کرتے ہیں لوگ۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، جو کچھ بھی اس امر میں تمہیں مصیبتیں ملے اس پر تم صبر کرو، إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اس لیے کہ یہ امر بالمعروف عظیم امور میں سے ہے، اہم امور میں سے ہے امر بالمعروف، لہذا امر بالمعروف کرو۔ پھر اس کے بعد قرآن کہہ رہا لا خیر فی کثیر من نجواہم، گھروں میں بیٹھ کر میٹنگ کر لینا، چار لوگوں میں بیٹھ کر کانا پھوسی کر لینا، اس میں خیر نہیں ہے، قرآن کہہ رہا ہے۔ یعنی بیٹھ کر وہ اتنا برا ہے، وہ یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے، 10 لوگ بیٹھے کھڑے ہو گئے، کسی کی برائی شروع کر دی، اس کو سدھارنا ہے، کیا کیا جائے، دنیا بھر کی میٹنگ۔ اللہ کہہ رہا ہے اس میں خیر نہیں ہے، اس میں بھلائی نہیں ہے، الا من آمر بصدقۃ، بھلائی اس میں ہے کہ تم صدقے کا حکم دو، لوگ صدقہ نکالیں، کار خیر کریں، اور معروف یا امر بالمعروف کا حکم دو لوگوں کو، واصلاح بین الناس، اور لوگوں کے درمیان اصلاح کرو، مثلا اگر لڑائی جھگڑا ہو گیا ہے تو اصلاح کرو، شوہر اور بیوی میں کوئی نا اتفاقی ہو گئی ہے، اصلاح کرو، باپ بیٹے میں کوئی نا اتفاقی ہو گئی ہے، اصلاح کرو، سماج میں معاشرے میں ایک دوسرے میں کوئی خلفشار ہو گیا ہے، اصلاح کرو، یہ حکم دے رہا، اس میں بھلائی ہے، بیٹھ کے میٹنگ کرنے میں، بیٹھ کے دوسری باتیں الٹی سیدھی کرنے میں بھلائی نہیں ہے، اللہ کہہ رہا ہے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جس نے بھی اس عمل کو انجام دیا، اس عمل کو امر بالمعروف کیا، اصلاح کی لوگوں کی، جس نے بھی اس عمل کو انجام دیا، ابتغاء مرضات اللہ، اس نے مرضی پروردگار کو حاصل کر لیا، رضائے پروردگار کو حاصل کر لیا، خوش نصیب ہے وہ افراد جو رضائے پروردگار کو حاصل کر لیں، امر بالمعروف کر لیں، اور امر بالمعروف کی بڑی اہمیت ہے، ابھی آپ سنیے گا، فسوف نؤتیہ اجرا عظیما، اور جو لوگ امر بالمعروف کرتے ہیں ہم انہیں اجر عظیم عطا کریں گے، اللہ کا وعدہ ہے، اللہ اپنے وعدے سے پھرتا نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد قرآن کہہ رہا ہے یؤمنون باللہ، جو لوگ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، والیوم الآخر، اور روز قیامت پر ایمان رکھتے ہیں، ویأمرون بالمعروف، اور لوگوں کو امر بالمعروف کا حکم دیتے ہیں، وینہون عن المنکر، اور برائیوں سے انہیں روکتے ہیں، ویسارعون فی الخیرات، اور کار خیر میں، نیک کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ مثلا جیسے اس وقت خمسہ قائم کر دیا ایک مرد مومن کے لیے، اور جن لوگوں نے دین کی خدمت کی ان کے لیے یہ کار خیر ہے، مثلا مسجد میں کسی نے کچھ کر دیا، مثلا عزا خانے میں کسی نے کچھ کر دیا، کسی نے تبرک کا انتظام کر دیا، کسی نے روشنی کا انتظام کر دیا، کسی نے کسی کی شادی میں مدد کر دی، کسی غریب کے پڑھائی لکھائی میں مدد کر دی، بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ سب آدمی جو محمد والے محمد سیارہ عربی میں گاڑی کو کہتے ہیں نا، اور گاڑی کی رفتار تیز ہوتی ہے، اللہ کیا کہہ رہا ہے وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، خیرات میں بڑھ چڑھ کر تیزی سے حصہ لیتے ہیں، یہ نہیں کہ انتظار کرتے کہ فلاں دے تب ہم دیں، فلاں نے کتنا دیا ہے ہم یا تو اس سے کم دیں یا اس سے زیادہ، نہیں، بڑھ چڑھ کے خود ہم کرو۔ وَأُولَٰئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور جو یہ عمل انجام دیتے ہیں وہی اللہ کے صالح اور نیک بندوں میں سے ہیں۔ سب آگے جی محمد وآل محمد۔ اب دیکھیے مولا کائنات کی نگاہ میں یہ امر بالمعروف جس کو مرحوم ماہ رمضان سے کر رہے تھے، اس سے پہلے بھی کر رہے ہوں گے، مجھے اتنا علم نہیں ہے، نیک صالح انسان، مولا کائنات کی نگاہ میں امر بالمعروف کا کی کتنی اہمیت ہے۔ ما اعمال البر کلھا، جتنے بھی نیک اعمال ہیں،
جتنے بھی نیک اعمال ہیں، والجہاد فی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں جہاد، عند الامر بالمعروف ونہی عن المنکر الا کنفست فی البحر اللجی۔ امر بالمعروف کا مقام ان تمام اعمال میں، ان تمام نیکیوں میں بالکل ویسے ہی ہے، امر بالمعروف بالکل ویسے ہی ہے جیسے تمام نیکیاں سمندر کے پانی میں سے ایک قطرہ ہو اور امر بالمعروف پورا کا پورا سمندر ہو۔ یہ ہے امر بالمعروف کی اہمیت مولا کائنات کی نگاہ میں۔ لوگوں کو نیکی کی دعوت دینا، لوگوں کو اچھائی کی طرف لانا، لوگوں کو برائی سے بچانا۔ پھر اس کے بعد مولا کائنات فرما رہے ہیں غایت الدین، دین کا ہدف، دین کا مقصد الامر بالمعروف، امر بالمعروف ہے، لوگوں کو نیکی کی طرف لانا ہے، والنہی عن المنکر، اور لوگوں کو برائیوں سے روکنا ہے۔ اگر کوئی ڈوب رہا ہے مثلا گناہوں میں تو اسے بچانا ہے۔ یہ دین کا مقصد ہے، دین کا ہدف ہے۔ وَإِقَامَةِ الْحُدُودِ اللَّهِ، اور امر بالمعروف قائم کرتا ہے، اقامہ کرتا ہے حدود الہی کا۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اگر بے نمازی ہے، آپ نے اسے نماز کی طرف دعوت دے دی اور نماز پڑھنے لگا تو اللہ کے حدود کو اس نے قائم کیا ہے۔ انسان روزہ نہیں رکھتا تھا، آپ نے اسے امر بالمعروف کیا، اس نے روزہ رکھنا شروع کر دیا۔ ایک انسان اپنے والدین کی اطاعت نہیں کرتا تھا، آپ نے اسے بتایا، دعوت دی، والدین کی اطاعت کے سلسلے میں سب کچھ سمجھایا، حدیث بتائی، اس نے اطاعت کرنا شروع کر دی۔ تو اس نے حدود الہی کی پابندی کر دی، یعنی حدود الہی کو قائم کر دیا۔ حدود الہی کیا ہے؟ یعنی جتنے واجبات ہیں حدود الہی ہیں، جتنے محرمات سے بچنے کے لیے اللہ نے کہا وہ حدود الہی ہیں۔ تمام واجبات پر عمل کرنا حدود الہی، تمام محرمات سے بچنا، حرام چیزوں سے بچنا حدود الہی ہے۔ اگر آپ نے امر بالمعروف کیا تو آپ نے قائم کر دیا حدود الہی کو۔ پھر اس کے بعد مولا کائنات فرما رہے ہیں قوام الشریعہ، یہ امر بالمعروف شریعت کو قائم کرتا ہے، شریعت کا قیام کرتا ہے۔ الامر بالمعروف و نہی عن المنکر و اقامۃ الحدود، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر حدود کو اقامہ کرتا ہے۔ امر بالمعروف کی اتنی ضرورت ہے، اتنی اہمیت ہے اللہ کی نگاہ میں۔ اللہ یہ نہیں چاہتا کہ تم صرف اپنے آپ کو سنوار لو، اپنے آپ کو سدھار لو اور تمہارا معاشرہ، تمہارے گھر کے افراد، تمہارے گھر کی عورتیں وہ گمراہ ہیں۔ نہیں، مولا چھٹے امام کے پاس جب امام کا ایک صحابی پہنچتا ہے، قم سے پہنچتا ہے، تو امام نے ملاقات کرنے کے بعد کہا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے اہل کو نماز کا حکم دو۔ یعنی اس کا مطلب یہ تھا کہ اس خاص صحابی کے جو اہل و عیال تھے، گھر والے تھے، نماز سے غافل تھے، اس لیے امام نے تاکید کی کہ اپنے اہل و عیال کو یعنی امر بالمعروف کرو۔ اگر نمازی نہیں ہے تو نماز پڑھواؤ، ان سے کہو، تشویق دلواؤ۔ اسی لیے تاکید کی گئی جب بچہ 7 برس کا ہو جائے تو اپنے ساتھ نماز پڑھواؤ، نماز کے لیے لاؤ، تاکہ وہ دین کی طرف مائل ہو جائے، برائیوں سے وہ بچے۔ اس لیے کہ نماز الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے۔ تو یعنی اللہ یہ نہیں چاہتا کہ تم اپنے آپ کو سنوار لو، صرف اپنے آپ کو سدھار لو صرف، نہیں، اللہ یہ چاہتا ہے تم بھی سنوارو اپنے آپ کو، اپنے آپ کو سدھارو اور اپنے معاشرے کے افراد کو بھی، اپنے گھر کے افراد کو بھی سنوارو۔ جیسا کہ ایک بستی کے لوگ گنہگار تھے، دنیا بھر کے الٹے سیدھے گناہ کرتے تھے، سدھر نہیں رہے تھے۔ اللہ نے فرشتوں کو بھیجا، 2 فرشتوں کو، کہ اس زمین کا تختہ الٹ دو اس زمین۔ جب یہ دونوں فرشتے آئے اور آنے کے بعد دیکھتے ہیں ایک انسان ہے جو عبادت کر رہا ہے، رو رہا ہے مسلسل اللہ کی یاد میں، آہو بکا کر رہا ہے، گریا کر رہا ہے، عبادت کر رہا ہے۔ تعجب میں یہ کیا، اللہ نے تختہ پلٹنے کے لیے کہا، یہاں ایک مومن بندہ بھی ہے، پروردگار کیا کیا جائے، یہ تیری یاد میں رو رہا ہے، یہ تیری عبادت کر رہا ہے، آہو بکا کر رہا ہے، تیری یاد میں رو رہا ہے، پروردگار کیا کیا جائے، کیا تختہ پلٹ دیا جائے؟ کہاں پلٹ دو۔ کیا معبود
وجہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ وجہ یہ ہے کہ یہ صرف اور صرف اپنے آپ کو سنوار رہا ہے، معاشرے کے افراد کو امر بالمعروف نہیں کر رہا ہے۔ یعنی امر بالمعروف اگر کوئی انسان نہیں کرتا ہے تو وہ عذاب الہی سے بچ نہیں سکتا ہے، اس کو بھی عذاب الہی ملے گا۔ صلوات محمد اور امر بالمعروف کے مراتب اور طریقے بتائے گئے ہیں کہ اچھے انداز میں اور ہاتھ کے ذریعے، زبان کے ذریعے، آنکھوں کے ذریعے، جس طریقے سے بھی کر سکتے ہو امر بالمعروف کرو۔ ایک شخص آیا، یا رسول اللہ ہمارا پڑوسی ہمیں پریشان کر رہا ہے، کہا صبر کرو۔ پھر آیا، یا رسول اللہ وہ مان نہیں رہا ہے، پریشان کر رہا ہے، صبر کرو۔ پھر آیا، یا رسول اللہ وہ پریشان کر رہا ہے، کہا اچھا ایسا کرو، اب کی جو جمعہ آئے اس جمعے کے دن تم اپنے گھر کے سارے سامان کو لا کے مسجد کے سامنے رکھو، جیسے ہی لوگ آئیں گے نماز پڑھنے کے لیے تم سے پوچھیں گے کہ تم نے اپنے گھر کا سامان باہر کیوں نکال کے رکھ رکھا ہے، کیا وجہ ہے، تو تم جواب دینا کہ میں اس سے پریشان ہوں۔ بس اس نے ایسے ہی کیا، جمعے کے دن لا کے سامان رکھ دیا۔ جو بھی نماز پڑھنے آ رہا ہے سوال کر رہا ہے یہ کیا وجہ ہے، اپنا سامان یہاں، میں فلاں سے پریشان ہوں، میں فلاں سے پریشان ہوں، میں فلاں سے پریشان ہوں، سب کو یہی جواب دیتا جائے۔ جیسے ہی اسے پتا چلا فوراً آتا ہے، مجھے معاف کر دو، میں تمہارے سامان کو تمہارے گھر تک پہنچاتا ہوں، اب کبھی میں تمہیں تنگ نہیں کروں گا۔ صلوات بھیجے محمد اس طریقے سے بھی امر بالمعروف، اگر کوئی آسانی سے نہیں مانتا ہے تو تھوڑی سختی بھی کر سکتے ہیں امر بالمعروف، کہنے کا مطلب یہ ہے۔ بس میرے بات کو تمام کیا، اس کے بعد بھی روزے کی مجلس ہوگی تو میرے مرد مومن کوشش یہ تھی، اور ایک شیعہ کی واقعیت، اور یہاں اچھے خاصے افراد ہیں، تقریباً سبھی افراد ہیں جو ملاقات کرتے ہیں، ان کی پوری کوشش یہی رہتی ہے جناب ہم مسجد کو آباد دیکھنا چاہتے ہیں، ہم رضا خانے کو آباد دیکھنا چاہتے ہیں، ہم اپنے گھر کو آباد دیکھنا چاہتے ہیں، دیندار گھرانہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہر شیعہ کی یہی پہچان ہونا چاہیے، یہی فکر میں رہنا چاہیے شیعہ کو۔ میرے حضور امام حسین علیہ مقام آپ دیکھیں، جب گھر سے نکل رہے ہیں کربلا کے لیے، امام حسین کیا کہہ رہے ہیں، انما خرجت لطلب الاصلاح، جو میں نکل رہا ہوں اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں، لوگوں کی اصلاح کرنے کے لیے، میرا مقصد ولا عشرن ولا بدرن ولا مفسدن یہ سب نہیں ہے، شر پیدا کرنا، فساد پیدا کرنا، اريد ان امر اللہ، میرا ارادہ، میرا مقصد یہ ہے کہ میں امر بالمعروف اور نہیں ہے منکر کروں، اور یہ کیا امام حسین علیہ مقام کربلا میں مسلسل خطبے دیے، جب سے نکلے ہیں خطبہ دینا شروع کر دیا ہے۔ ہاں زیادہ امام حسین علیہ مقام کا سفر چل رہا ہے، یہ ایام امام کے سفر کے ایام چل رہے ہیں۔ 28 رجب کو جب مدینے سے یہ قافلہ نکلا تھا، ابھی قافلہ کچھ ہی دور چلا تھا، ایک مرتبہ مولا عباس کی ماں ام البنین قافلے کے پیچھے پیچھے آ گئی۔ حسین نے دیکھا اماں ام البنین پیچھے پیچھے آ رہی، بس ایک مرتبہ قافلے کو روک دیا، اماں خیریت، آپ نے ہمیں رخصت کر دیا کہ شہزادے چند لمحے کے لیے عباس کو میرے حوالے کر، آپ کا بیٹا ہے، لے جائیے۔ ام البنین نے مولا عباس کا ہاتھ پکڑا، اور ہاتھ کو پکڑنے کے بعد روضہ رسول پر آتی، روضہ رسول پر آنے کے بعد کہتی ہے عباس اپنا داہنا ہاتھ روضہ رسول پر رکھو اور بایاں ہاتھ میرے سر پر رکھو۔ دایاں ہاتھ جب روضہ رسول پر رکھ دیا، بایاں ہاتھ ماں کے سر پہ رکھ دیا، تو ایک مرتبہ ام البنین پوچھتی ہے عباس یہ بتاؤ تمہارا دایاں ہاتھ کہاں ہے؟ کہ میرا داہنا ہاتھ روضہ رسول پر ہے، بایاں ہاتھ کہاں ہے؟ اماں آپ کے سر پہ ہے۔ اے عباس روضہ رسول کو گواہ بنا کر اپنے ماں کی سر کی قسم کھاؤ،
جب تک تمہارے بازو سلامت ہے زینب پہ کوئی آج نہیں آئے گی۔ آزادار عباس نے قسم کھائی۔ یہی وجہ تھی کہ جب عباس ٹوٹا ہوا نیزہ لے کر گئے ہیں تو زینب نے تمام بیویوں کو قریب بلایا اور بلانے کے بعد کہا اے بیویوں، جب میں مدینے سے چلی تھی تو میں نے تم سے تمہاری چادروں کی حفاظت کی ذمہ داری لی تھی۔ اے بیویوں، اب میرا بھیا عباس جا رہا ہے، زینب اپنا وعدہ واپس لے رہی ہے۔ آزادارو، یہی وجہ تھی کہ زینب کو عباس کی شہادت کے بعد جب بھی مصیبتوں کا سامنا کیا ہے، زینب نے جب بھی مصیبتیں آئی ہیں تو محمد کو نہیں بلایا، قاسم کو نہیں بلایا، حالی اکبر کو نہیں بلایا، بھیا حسین کو نہیں بلایا۔ یہاں تک کہ جب قافلہ کربلا سے چلا ہے کوئی سوار کرانے والا نہیں تھا تو کسی کو نہیں بلایا، بس ایک مرتبہ دریا کا رخ کیا اور رخ کرنے کے بعد کہا اے بھیا عباس، ارے کیا دیکھ رہے ہو، تمہاری بہن زینب کو کوئی سوار کرانے والا۔ اللہ